بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 3 ہے جی اسم اور اس کی جنس۔ جیسا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اسم سے متعلق ہمارے پاس 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور اس میں سے پہلی چیز جو جنس ہے اس کو آج کے لیسن میں ہم کور کریں گے۔ پھر باقی جو 3 چیزیں ہیں ان کے متعلق الگ الگ ایک لیسن آئے گا، تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کور کرنا ہے۔ بس آپ کی توجہ ہونی چاہیے اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے جو چیز سیکھنی ہے اس سے متعلق جو کام ہے اس کی ریویژن ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے ریگولر۔ اچھا جی، جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، یعنی مذکر یا مؤنث۔ عربی زبان میں کسی اسم کی جنس معلوم کرنے کے لیے پہلے ہم اس میں مؤنث ہونے کی علامت تلاش کریں گے۔ مؤنث اسم کی شناخت کے مندرجہ ذیل 3 طریقے۔ اچھا، یعنی ہم دیکھ لیں گے کہ کوئی اسم مؤنث ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس میں کوئی ایسی وجہ مل گئی کہ جس سے ہم طے کر سکیں کہ ہاں یہ مؤنث ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملے گی کوئی ریزن اس کے مؤنث ہونے کی تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مذکر ہے، کیونکہ 2 ہی پاسبلٹیز ہیں، یا وہ اسم مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا۔ اچھا، یہ بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا اس کے مطابق پھر ہم نے اسم میں جو جملے میں باقی الفاظ استعمال کرنے ہیں ان کا تعین کرنا ہے۔ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر فعل ہے، ورب جو ہم یوز کریں گے جملے میں وہ بھی مذکر کے لیے الگ ہوگا، مؤنث کے لیے الگ ہوگا۔ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ اسکول جاتا ہے، اور لڑکی ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ اسکول جاتی ہے۔ اب ہمیں اگر پتا ہو کہ ہم لڑکے کی بات کر رہے ہیں یا لڑکی کی تو پھر ہی ہم فعل اس کی مناسبت سے صحیح لگائیں گے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی اسم کی جنس کو پہچاننا ضروری ہے۔ اچھا، لفظ کے اس کو مؤنث کو کی پہچان کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ ہے حقیقی مؤنث۔ اب حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے کہ جی لفظ کے معنی پر غور کریں گے۔ اگر وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہے، یعنی وہ لفظ کسی عورت کے نام کو ظاہر کرتا ہے تو لازم مؤنث ہوگا۔ مثلا ماں باپ، بیٹی بیٹا، بہن بھائی، بیوی شوہر، عورت مرد، لڑکی لڑکا، گائے بیل وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ماں کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں باپ ہے، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حقیقی مؤنث ہے، کیونکہ جس مؤنث کے مقابلے میں مذکر موجود ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حقیقی مؤنث ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث اسم ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اگلے پیج پہ آپ کے سامنے اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ مزید عربی میں والد کو کہتے ہیں ابن اور والدہ کو کہتے ہیں امن، ٹھیک ہے۔ اب یہ حقیقی مؤنث کی مثال ہے کہ ماں اور باپ۔ اسی طرح اخن بھائی کو کہتے ہیں، اختن بہن کو کہتے ہیں، ابن بیٹا ہے اور ابنتن بیٹی ہے، ولدن لڑکا ہے تو بنتن لڑکی ہے، رجلن آدمی ہے، امرأتن عورت ہے، خالن خالو کو کہتے ہیں اور خالتن خالہ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، میں پہلے بھی اس کو ایک سے زیادہ بار ذکر کر چکا ہوں کہ اردو جاننے کی وجہ سے ہمیں جہاں بہت سارا فائدہ ہے عربی سیکھتے ہوئے، وہاں تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے جو کہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کا ہم نے ہر وقت خیال رکھنا ہے۔ اب جیسے فرض کیا، آپ یہ مثال دیکھ لیجئے کہ خالتن، اب اردو میں ہم خالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لفظ اسی معنی میں اردو میں مستعمل ہے، لیکن جب ہم اس کے مذکر کی بات کرتے ہیں تو ہم خالو کہتے ہیں، ہم خالن نہیں کہتے۔ تو اب ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ جی اردو میں خالہ کہتے ہیں، ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، تو جب وہ عربی میں کوئی جملہ بنانے لگے تو اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی اگر عربی میں مؤنث خالہ ہے تو پھر مذکر بھی وہی ہوگا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خالو۔ تو لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عربی میں خالن خالو نہیں ہے۔
اسی طرح اور بھی آئیں گے، جیسے اب بنتن تو عام طور پہ اردو میں کسی طریقے سے ہم واقف ہیں کسی حد تک، بعض جملوں میں بنت کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ ہے لڑکی، لیکن لڑکے کے لیے ولد نہیں ہم استعمال کرتے، ہم والد تو کہتے ہیں، والد کا مطلب ہوتا ہے باپ، لیکن ولد ہوتا ہے لڑکا عربی میں، تو یہ ہم اس سے واقف نہیں ہے، تو لہذا ان چیزوں پہ احتیاط کرنی ہے کہ جو الفاظ ہم اردو والے عربی میں استعمال کریں گے تو پہلے تھوڑا ویریفائی کرنا ہے کہ کیا واقعہ ہی وہ الفاظ عربی میں استعمال ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا جی، اس سے اگر آگے بڑھیں تو اگلے پیج پہ مزید کچھ مثالیں ہیں، یہ دیکھیے، یہ ہیں جی کہ امن، یہ چچا یا ماموں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں امن، اور اسی طرح اس کی مؤنث کیا ہے امتن، ٹھیک ہے۔ یہ چیونٹی کو کہتے ہیں نملتن، اور چیونٹا اس کا جو مذکر ہے نملن۔ اسی طرح گائے کو بکراتن کہتے ہیں، سورہ بکرا ہے نا، وہ گائے کے متعلق اس میں چونکہ اس کا نام بکرا ہے تو وہ گائے ہے اصل میں اس سے مراد، تو اس کا مذکر کیا ہے بیل اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں، تو عربی میں اس کو اجلن کہتے ہیں۔ ویسے اجلن جو ہے نا یہ بچڑا ہوتا ہے، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، تو جو پراپر لفظ ہے نا بیل کے لیے وہ ہے سور، سورن، یہ جو سا واو اور را، سورن، یہ ہے اصل میں بیل کے لیے لفظ عربی میں۔ تو یہ جو عجلن ہے نا یہ بچڑے کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں بچڑا کہتے ہیں۔ اسی طرح اونٹنی کو کہتے ہیں ناقتن، تو اس کا مذکر عربی میں کیا ہے جملن، اونٹ۔ تو یہ ہیں حقیقی مؤنث کی مثالیں، یعنی ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں مذکر ہمیں پتا ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے، حقیقی مؤنث۔ اچھا، دوسری پہچان کیا ہے کسی مؤنث کی، وہ ہے لفظی علامت، یعنی ایک تو ہم اس لفظ کے معنی سے دیکھیں گے کہ اس کا مذکر موجود ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ حقیقی مؤنث ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے لفظی علامت، یعنی جو لفظ اس مؤنث کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیا وہ ایسا ہے جس میں کوئی ایسی علامت موجود ہے کہ جس سے ہمیں پہچان ہو جائے کہ یہ مؤنث ہے۔ اس کا کیا ہے، اس کے مزید 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اسم کا آخری حرف تائے مربوطہ ہو۔ تائے مربوطہ سے مراد ربط، ہم کہتے ہیں نا اردو میں ربط، یعنی جو آپس میں ملی ہوئی ہو، جس کا رابطہ ہو۔ تو گول تا، جو ایک تو یہ ہوتی ہے نا تا مفتوحہ اس کو کہتے ہیں، جو کھلی تا ہے، جو لمبی والی تا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک تا یہ ہے جو ایسے گول ہوتی ہے اور اوپر 2 نقطے لگے ہوتے ہیں، تو اس کو مربوطہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا آپس میں ربط ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے۔ تو ایسا اسم جس کے آخر میں یہ گول والی تا یعنی تائے مربوطہ ہے وہ کیا کہلائے گا، ایک علامت ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث اسم ہے۔ دوسری پہچان کیا ہے لفظی علامت، کہ اس اسم کے آخر میں الف مکسورہ آئے گا۔ الف مکسورہ کس کو کہتے ہیں کہ آخری حرف ایسے یا ہو، یہ ویسے تو بیسیکلی حمزہ ہوتا ہے لیکن ہم اس طرح کی یا ڈالتے ہیں، یہ جو چھوٹی یا ہے، اور اس سے پہلا حرف جو ہے اس پہ کھڑی زبر ہو، یعنی یہ 2 علامتیں موجود ہوں گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس اسم کے آخر میں الف مکسورہ ہے، ٹھیک ہے۔ آخری حرف یا کی شکل کا ہو حمزہ، اور اس سے پہلا حرف اس کے اوپر کھڑی۔ ابھی اس کی آگے مثالیں آئیں گی تو آپ کو واضح ہو جائے گا، خالی اتنی بات نہیں، یہ صرف اس کی پہچان ہے، ڈیفینیشن ہے، مثالیں ابھی آگے آ رہی ہیں۔ تیسری جو اس کی علامت ہے لفظی علامت مؤنث اسم کی، وہ ہے کہ اس اسم کے آخر میں الف ممدودہ آئے گا۔ ممدودہ سے مراد ہوتا ہے مد والا الف، یعنی ایسا الف جس میں مد ہو۔ تو مد کیا ہوتی ہے کہ کسی اسم کے آخر میں حمزہ ہو، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے الف ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ تو یعنی پہلے اسم کے آخری 3 حروف کو ہم دیکھیں گے، سب سے آخر میں حمزہ ہوگا، اس سے پہلے الف ہوگا، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگی، تو یہ کہلائے گا الف ممدودہ۔ ابھی اس کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ لفظی علامت یعنی اسم ایسا ہو جس کے آخر میں یا تو تائے مربوطہ ہو، یا الف مکسورہ ہو، یا الف ممدودہ ہو، ان تینوں میں سے کوئی ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم مؤنث ہے۔ ابھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ اسم میں مؤنث کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی چیز یا یہ کوئی جگہ ہے یا جو بھی نام ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو ہم طے کر رہے ہیں کہ مؤنث ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز مؤنث ہے تو ہم اس کو مؤنث مان لیں گے۔ اگر ہمارے سامنے کسی بھی طریقے سے کوئی وجہ ایسی نہیں آتی اس کے مؤنث ہونے کی تو پھر ہم مان لیں گے کہ یہ مذکر ہے، تو اس کے بعد ہم اس کا پراپرلی
جملے میں استعمال کر سکیں گے بطور مذکر یا بطور مؤنث۔ اب اس کی آپ مثالیں دیکھیے۔ مثالیں ہیں کہ جی اسم کا آخری حصہ اگر تائے مربوطہ ہو، جیسے یہ جو پہلی بات تھی، تو پھر اس کا کیا اس کی کیا مثالیں ہیں؟ یہ والا حصہ جو تا مربوطہ والا ہے، اس کی مثالیں یہ ہیں۔ جنتن، ابھی ہم نے کہا نا آخر میں تا مربوطہ ہو، تو اس کے آخر میں جنتن کے آخر میں تا مربوطہ آ گئی۔ اسی طرح حیاتن، پھر زکاتن، قیامتن، حدیقتن، سیارتن، ساعتن۔ تو یہ سارے عربی کے الفاظ وہ ہیں جن کے آخر میں تا مربوطہ ہے، اور یہ اس وجہ سے مؤنث مانے جائیں گے۔ ان کے معنی آگے بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹس میں۔ جنتن باغ ہے، حیاتن زندگی ہے، زکاتن زکات ہے، قیامتن قیامت ہے، حدیقہ باغ۔ اس میں آپ ساتھ ساتھ جو ہم آگے بڑھیں گے نا، آپ دیکھتے جائیں گے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو ہمیں جانے پہچانے لگیں گے، کیونکہ ہم ان کو اسی طریقے سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو ہمیں نئے لگیں گے، جیسے اب یہاں پہ حدیقتن جو ہے یہ ہم استعمال اردو میں نہیں کرتے، ہم اردو میں باغ استعمال کرتے ہیں۔ سیارتن گاڑی کے لیے یا کار کے لیے، یہ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح ساعتن جو ہے یہ گھڑی کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ جنتن کا بھی یہی ہے، لیکن حیات اور زکات اور قیامت یہ ہم اردو میں ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ آپ کو آسان لگیں گے، کچھ تھوڑے سے ایسے ہوں گے جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ اچھا، لیکن اس سٹیج پہ اب میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید پہلے بھی ہوئی ہو، سب لوگ توجہ سے سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں جب ہم اس کو سیکھنے لگتے ہیں تو ہمیں قواعد بتائے جاتے ہیں کہ جی یہ اس کے قواعد ہیں، اسپیشلی جو گرامر ہوتی ہے۔ ان قواعد کی مدد سے پھر ہم آہستہ آہستہ الفاظ بناتے ہیں، پھر جملے چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں، پھر جملے بڑے بناتے ہیں، پھر ہم اس سے پیراگراف پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم کوئی سٹوری لکھتے ہیں، پھر ہم کوئی لیٹر لکھتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہوتے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس زبان کو بولنے بھی لگ جاتے ہیں، ہم اس زبان کو سیکھنے بھی لگ جاتے ہیں۔ ایک چیز جس کی مثال دی جا سکتی ہے اچھی طریقے سے وہ انگلش ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہماری اپنی زبان اردو ہے یا اور کوئی ساتھ علاقائی زبان ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی وغیرہ، لیکن ہم سب نے عام طور پر انگلش اپنے اسکولوں میں کالجوں میں سیکھی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ABC سے شروع کیا، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے الفاظ بنے، پھر ہم چھوٹے چھوٹے جملے بناتے رہے، ٹینسز سیکھے، تو آہستہ آہستہ ہماری وہ ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے پھر ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم انگلش میں اب بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر زبان کا ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر کوئی ایسی زبان جو زبان پہلے سے موجود ہو، جیسے عربی زبان کے قواعد پہلے نہیں بنے بلکہ زبان پہلے سے موجود تھی، اور ہم جو اجمی لوگ ہیں جو غیر عرب ہیں ان کو سکھانے کی نیت سے اس کے قواعد ڈیولپ کیے گئے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھ سکیں عربی کو۔ اب وہ قواعد تو بنا دیے ہیں، وہ یقیناً بہت زیادہ مفید ہیں، سیکھنے میں ہیلپ فل ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو قواعد پہ 100% پورا نہیں اترتی، ان کو ہم استثناء کہتے ہیں، مستثنیات کہتے ہیں، یا انگلش میں ایکسیپشن کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ذہن میں آل دا ٹائم رکھنا ہے پورا کورس کرتے ہوئے کہ جب بھی ہم کوئی بات، کوئی اصول، کوئی قاعدہ سیکھیں گے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کھڑکی اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کھلی رکھنی ہے کہ اگر کوئی چیز اس رول سے ہٹ کے واقع ہو رہی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ تو غلط ہو گیا، قاعدہ تو یہ ہے تو یہ کیسے ہو گیا، یہ تو اس سے الٹ ہے۔ تو وہ بڑی تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسیپشنز میں آتی ہیں، تو وہ ہمیں ایز اٹ از قبول کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان کو یاد کرنا یا استعمال کرنا مشکل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بہت ہی کم تعداد میں ہوتی ہیں۔ تو یہ جس پوائنٹ پہ ابھی میں نے یہ بات کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے یہ جو ابھی ہم نے رول پڑھا نا مؤنث کی لفظی علامت کے حوالے سے، تو تھوڑی سی ایکسیپشنز بھی ساتھ ساتھ آئیں۔ ہم نے کیا بات کی ہے کہ ایسا اسم جس کے آخر میں تا مربوطہ ہو تو وہ اسم مؤنث کہلاتا ہے، جس کی ہم نے یہ 6-7 مثالیں بھی دیکھ لی۔ لیکن اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس قاعدے سے مستثنا بھی ہیں کچھ، اور وہ کیا ہیں؟ جیسے یہ دیکھیے علامتن، اب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا علامہ اقبال، تو علامتن یہ علامت کے طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک تو، لیکن عربی میں جب علامتن ہوگا تو اس سے مراد یعنی بہت بڑا علم، تو یہ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، حالانکہ اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے لیکن یہ پھر بھی مذکر ہے۔
اسی طرح خلیفہ کا لفظ ہم سب واقف ہیں، یہ مذکر کے لیے ہے۔ پھر طلحہ یہ ایک صحابی کا نام ہے، اس کے آخر میں بھی تا مربوطہ ہے۔ حذیفہ بھی ایک صحابی کا نام ہے، اسامہ بھی ایک صحابی کا نام ہے، اور یہ نام ہم آج بھی مسلمانوں میں رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ یعنی تا مربوطہ اسم کے آخر میں آئے تو ویسے تو عام طور پر تو وہ مؤنث اسم ہوگا، لیکن کچھ ایکسیپشنز ایسی ہیں کہ جیسے یہ 5 مثالیں دی گئی ہیں، ممکن ہے کچھ چند ایک اور بھی ہوں، تو ان کو ہم نے سب کو مؤنث نہیں ماننا، جو ایکسیپشن ہے وہ مذکر ہی رہیں۔ تو یہ یعنی جتنے بھی ہم رول پڑھیں گے کسی نہ کسی جگہ تھوڑی سی ایکسیپشنز ہوگی، کسی جگہ زیادہ ہوں گی، لیکن عام طور پر 95% سے لے کر 99% تک اس قاعدے کے مطابق ہی چیزیں ہوں گی۔ تو اس لیے یہ کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک طرح کا ریلیف دے گا کہ ہاں اگر ہم نے جو رول سیکھا اس سے ہٹ کے کہیں کوئی چیز نظر آئی ہے تو وہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ نوٹ کیا لکھا ہوا ہے کہ جی اکثر مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مذکر کے آخر حرف پر زبر لگا کر اس کے آخر میں تائے مربوطہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے کہ یعنی یہ جو تا مربوطہ آخر میں ہے اور یہ مؤنث کی علامت ہے، تو اس کا ایک مذکر سے مؤنث بنانے کا بھی ایک طریقہ یہ ہے۔ مثلا اگلے پیج پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، یہ دیکھیے جیسے ہے نا ابن، اب یہ ابن ہے مذکر، تو اس کے آخر میں یہ نون کو زبر دے دیں اور ساتھ تا مربوطہ لگا دیں تو ابنتن، ٹھیک ہے۔ پھر حسن سے حسنتن، کافر سے کافرتن، جمیل سے جمیلتن، شدید سے شدیدتن، عابد سے عابدتن، اور بھی مثالیں، راشد سے راشدتن، خالد سے خالدتن۔ تو اس طرح کے یعنی جب ہم یہ آگے جا کے ایک لیسن میں پڑھیں گے کہ مذکر سے مؤنث کیسے بنا سکتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ وہ تا جو ہے نا تا مربوطہ آخر میں لگا دیں تو اس سے مذکر مؤنث بن جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری جو لفظی علامت ہے وہ کیا ہم نے پڑھی ہے کہ حرف کے آخر پر الف مکسورہ ہوگا۔ الف مکسورہ کی اب مثالیں دیکھیے تو آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے خالی الف مکسورہ سے آپ واقف نہ ہوں۔ اب جیسے یہ مثال ہے حسنا، اب یہ دیکھ رہے ہیں ہا اور سین تو واضح ہے، اور نون کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد یہ حمزہ ہے، اس کو آپ یا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کہ یہ حمزہ کیسے، یہ جو ہے نا حمزہ کی ایک علامت ہوتی ہے، جب اس کے اوپر علامت نہ ہو تو یہ یا نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ تو حسنا، اب یہ یعنی جو بھی اسم اس شکل میں آئے گا نا وہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے۔ الف مکسورہ کیا ہے کہ آخر میں یا کی شکل کا حمزہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ کھڑی زبر ہے۔ تو یہ دوسری مثال کیا ہے، صغرا، کبرا، بشرا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، مستثنیات ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ۔ اب یہ ویسے تو اسی طریقے سے کیا ہے نا، الف مکسورہ آخر میں آ رہا ہے موسیٰ کے بھی، عیسیٰ کے بھی اور یحییٰ کے بھی، لیکن یہ ہم جانتے ہیں ویسے تو کہ یہ مذکر ہیں، یہ پیغمبروں کے نام ہیں اور آج کل ہم مردوں میں یہ نام رکھے بھی جاتے ہیں، تو یہ ایکسیپشن ہے۔ لیکن زیادہ تر جو الف مکسورہ پہ ختم ہونے والے اسماء ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے۔ اچھا، تیسری اور آخری علامت ہم نے دیکھی وہ ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کی اب مثال دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہوگا۔ یہ دیکھیے جیسے زرقا، اب اس کی کیا ہے، الف ممدودہ سے مراد کیا ہے کہ آخر میں حمزہ ہے عین کی شکل کا اور اس سے پہلے والے الف پہ مد ہے، تو یہ ہوگا الف ممدودہ۔ تو جب ایسا کوئی اسم ہو جس کے آخر میں الف ممدودہ آئے تو وہ بھی عام طور پر مؤنث ہی ہوگا۔ جیسے اگلی مثال دیکھ لیں، صفرا اور حمرا، یہ رنگوں کے نام ہیں، نیلی اور پیلی اور سرخ، تو یہ سارے کے سارے مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے مزید مثالیں ہیں، یہ دیکھیے اسی رول کو واضح کرنے کے لیے یہ تقریباً سارے رنگوں کے نام یہاں دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے سوداؤ، بیداؤ، صفراؤ، خضراؤ، زرقاؤ، حمراؤ، کالی، سفیدی یا سفید آپ کہہ لیں، اس کو سفیدی نہیں کہنا چاہیے، سفید اور زرد اور ہری اور نیلی اور لال۔ تو جبکہ مذکر اس کا الگ ہوگا۔ عام طور پہ اردو میں کوئی مذکر چیز ہو تو اس کو بھی سیاہ کہہ سکتے ہیں، مؤنث کو بھی سیاہ کہہ سکتے ہیں۔ جو سفید رنگ ہے تو ہم کہیں گے یہ سفید ہے، یہ سفید ہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن عربی میں یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے اردو میں بھی ہم کالا ہے تو اس کو جو کالی چیز ہوگی وہ ہم کہہ دیں گے کالی ہے، اسی طرح
جو سفید ہے تو سفید ہی کہتے ہیں، لیکن کچھ ہیں ایسی چیز جیسے نیلے رنگ کی چیز ہو تو ہم اگر مذکر ہو تو ہم کہیں گے یہ چیز جو ہے نا نیلی ہے، اور اگر مذکر ہوگا تو ہم کہیں گے یہ نیلا ہے۔ تو لیکن عربی میں جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسودو مذکر چیز کے ساتھ لگے گا کالے کے لیے، لیکن مؤنث کے لیے سوداؤ۔ اسی طرح یہ باقی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ تو ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے کہ ایسا اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، الف ممدودہ، تو وہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ تو تین چیزیں ہم نے لفظی مؤنث میں سیکھی۔ ایک کیا ہے کہ اس کے آخر میں تا مربوطہ ہو، دوسرا الف مکسورہ ہو، اور تیسرا الف ممدودہ ہو، جن کی ابھی ہم نے کچھ مثالیں میں دیکھی۔ تو یہ ہو گئی ہماری ایسی مؤنث جس کے آخر میں کچھ علامات ہیں جن سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ لفظی مؤنث ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا حقیقی مؤنث۔ اب جو تیسری اور آخری قسم ہے نا مؤنث کی، وہ ہے سمائی مؤنث۔ سمائی، سمائی سے مراد سماعت سے تعلق ہے، سننے سے، یعنی جو ہمیں سن کے پتا چلا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے کہ بہت سے ایسے اسماء ہوتے ہیں جو در حقیقت نہ تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں مؤنث ہونے کی کوئی لفظی علامت ملتی ہے، یعنی حقیقی مؤنث بھی نہیں ہے ایک، اور وہ اس میں کوئی علامت بھی نہیں ہے مؤنث کی۔ تو اب پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو اس کا کیا ہے، ایسے اسماء کی جنس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ اہل زبان ان کو کیا مانتے ہیں۔ بس اہل زبان سے مراد وہ زبان بولنے والے جو لوگ ہیں۔ اب ہم عربی کی بات کر رہے ہیں تو ہم عربوں سے دیکھیں گے، اگر ہمیں کسی اسم کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور وہ حقیقی مؤنث یا مذکر بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں عربوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان کی کتاب سے، ان کی لغت سے، یا کسی عرب شخص سے ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ کے ہاں یہ اسم جو ہے یہ مذکر مانا جاتا ہے یا مؤنث مانا جاتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو اسم ہماری زبان میں مذکر ہے وہ عربی میں بھی مذکر ہو، یا ہماری زبان میں مؤنث ہے تو عربی میں بھی مؤنث ہو۔ مثال کے طور پر یہاں سے آپ کو بڑا واضح ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ عجیب بات بھی لگے کہ سورج کو اردو میں مذکر مانا جاتا ہے، لیکن عرب شمسن، عربی میں سورج کو شمسن کہتے ہیں، شمس، ٹھیک ہے، تو اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، ہم نے ساری زندگی سورج کو مذکر کے طور پر استعمال کیا ہے، سورج اور چاند کو، لیکن عرب جو ہیں وہ سورج کو مؤنث مانتے ہیں، اور جب جملے میں استعمال کریں گے تو اس کو مؤنث کے طور پر لیں گے۔ جن اسماء کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں زبردستی نہیں کرنی کہ ہم کہیں گے جی نہیں ہم تو جو ہے نا ساری زندگی سورج کو مذکر مانتے رہے تو اب آپ عربی میں بھی اس کو ہم مذکر کے طور پر استعمال کریں گے۔ نہیں، ہمیں جب پتہ چل گیا کہ اہل عرب، اہل زبان سورج کو یعنی شمس کو مؤنث مانتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو عربی میں جب استعمال کرنا ہے تو ہم نے اس کو مؤنث ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ اچھا، مؤنث سمائی کی اور کچھ چیزیں اس سے متعلق جو ہے نا تفصیل وہ یہ ہے، نیچے ہم چلتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مؤنث سمائی میں آتی ہیں، یعنی ان کو دیکھ کے نہیں پتہ چلے گا۔ اب جیسے یہ ہے نا حروف تہجی، حروف تہجی ہم پڑھ چکے ہیں، الفابیٹس جس کو حروف الہجا کہتے ہیں ہم عربی میں۔ تو اس میں اب دیکھیے الفن، الفن، میمن اور لامن، اب یہ حروف ہیں، ان کو دیکھ کے نہ ہمیں ان کی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی الف اگر مذکر ہے تو اس کا مؤنث کیا ہے، اور اگر یہ مؤنث ہے تو اس کا مذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، حقیقی مذکر یا مؤنث یہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہم نے اوپر لفظی مؤنث کی قسمیں دیکھی ہیں، جو ہم نے اس کی مثالیں دیکھی، اس میں بھی نہیں یہ فٹ آ رہی چیزیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ مؤنث سمائی ہیں، ہم نے عربوں سے یہ سیکھا ہے کہ جو حروف تہجی ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ملکوں، شہروں، قصبوں اور قبیلوں کے جو نام ہوں گے وہ جس بھی شکل میں نام ہو وہ بھی مؤنث مانے جائیں گے، جیسے یہ شام، ٹھیک ہے، یہ ملک کا نام ہے، قریش قبیلہ ہے، مصر بھی ملک کا نام ہے، تو ان کو بھی جب ہم جملے میں استعمال کریں گے تو اس کو ہم مؤنث کے طور پر لیں گے۔ اسی طرح جو دوزخ کی مختلف آگ کے نام آتے ہیں، جیسا میں نے پہلے آپ سے بار بار کہا ہے نا کہ ہمارے کورس کا پورا فوکس اصلاً جو ہے نا وہ قرآن پاک کے اوپر ہے، تو ہم نے کچھ مثالیں دوسری لے سکتے ہیں بعض اوقات بات کو سمجھنے کے لیے، لیکن اصل ہمارا جو فوکس ہے وہ قرآن ہے۔ تو یہ جو قرآن میں بھی سارے ذکر ہیں نا دوزخ کی آگ کو مختلف ناموں سے استعمال کیا گیا، تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی یہ نام ہیں نا یہ سب مؤنث ہیں،
نار ہو، جہنم ہو، جہیم ہو، سعیر، سقر، حاویہ، یہ سب الفاظ جو ہے نا یہ مؤنث ٹریٹ کیے جائیں گے۔ اس سے اگلی بات ہے انسانی جسم کے جو جڑواں حصے ہیں، اکثر ہیں، سارے کے سارے نہیں، اکثر ان میں سے وہ ہیں جو مؤنثی ٹریٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہاتھ ہے نا، تو وہ جسم، انسانی جسم میں 2 ہاتھ ہیں نا، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹانگ کو کہتے ہیں رجلن، کان کو کہتے ہیں اذنن، آنکھ کو کہتے ہیں عینن، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 ہیں نا جسم میں، تو لہٰذا یہ سارے مؤنث ٹریٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے خدن، خد کہتے ہیں گال کو، ٹھیک ہے؟ اور مرفقن، یہ 2 ایسے ہیں، ان کی ابھی تفصیل آگے اور بھی آئے گی سمجھنے کے لیے۔ تو یہ 2 ایکسیپشن ہیں، یہ مذکر مانے جاتے ہیں، خدن اور مرفقن، کونی جو ہے اور گال، لیکن باقی جو جڑواں ہیں وہ سب کے سب مؤنث مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شراب کے نام ہیں وہ بھی خمرن ہو یا خرطوم ہو، یہ مؤنث مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایکسیپشن ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی کہ ہاں جی یہ مؤنث، اس کو ہم نے کہیں ٹیسٹ نہیں کرنا کسی کرائٹیریا پہ کہ جی یہ حقیقی مؤنث ہے یا نہیں ہے، یا یہ لفظی مؤنث ہے یا نہیں ہے، وہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے اور لفظی مؤنث کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکسیپشنز میں آ رہی ہیں، یعنی یہ سماعی مؤنث ہیں، اور یہ ہمیں یاد ہی کرنی پڑیں گی، جو جو ہم استعمال کرتے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ جی یہ اسم جو ہے یہ مؤنث ہے۔ یہ وہی چیزیں جو اوپر ہم نے دیکھی تھی، یدن ہاتھ، رجلن ٹانگ، عینن آنکھ، اذنن کان، رکبتن گھٹنے کو کہتے ہیں، اور قدمن پاؤں کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے، ساکن پنڈلی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہیں، کیونکہ یہ 2 ہیں جسم میں۔ لیکن جیسے ہم نے اوپر بھی دیکھا کہ وہ کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں، وہ کیا ہیں؟ مرفقن اور خدن، کونی اور خدن، گو کے کونیاں بھی 2 ہیں انسانی جسم میں، اور گال بھی ہمارے 2 ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو مذکر مانا جاتا ہے۔ باقی جتنے 2 حصے ہیں جسم میں وہ سارے کے سارے مؤنث ٹریٹ ہوتے ہیں۔ اس میں اگلی چیز ہے جی ہواؤں کے نام۔ اب ویسے تو ہوا عام طور پر ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس میں ہواؤں کے مختلف نام بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی سارے کے سارے مؤنث میں آئیں گے، جیسے ریحن، بادن، سموم، ریحن طیبتن، ریحن سرسرن۔ تو یہ جتنے بھی ہیں یہ نام، یہ مختلف ہوائیں ہیں، کوئی صبح کی ہوا ہے، کوئی ٹھنڈی ہوا ہے، کوئی صاف ہوا ہے، تو اس طرح مختلف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا الفاظ، تو یہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے نام یہ سماعی مؤنث میں ہی آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی کہ اسماء مذکورہ کے علاوہ بھی بعض ایسے اسم ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ یعنی مزید کچھ آپ کی سمجھ لیں ویکیبلری کے لیے ہے کہ یہ لفظ بھی آپ کو ذہن میں رہیں کہ یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوں گے۔ مؤنث کو اور مذکر کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم جملہ استعمال کریں گے تو اس میں ہمیں جب اگر اسم کی جنس کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم جملہ صحیح نہیں بنا پائیں گے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے جی؟ اردن زمین ہے، شمسن سورج ہے، دارن گھر کو کہتے ہیں، حرب لڑائی کو کہتے ہیں، دلون پانی کا ڈول، نفسن جان، سماؤن آسماء، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، بیئر کہتے ہیں کنویں کو، کاسن گلاس یا کپ ہوتا ہے، اور رو یا خواب کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے اسماء بھی مؤنث میں آتے ہیں، سماعی مؤنث میں، ٹھیک ہے جی؟ پھر ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں اسماء جو مؤنث اور مذکر دونوں طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی آپ جملے میں استعمال کرتے ہوئے ان کو مذکر کے طور پر لکھ دیں تو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر مؤنث کے طور پر استعمال کریں پھر بھی جائز ہے، تو اس میں کوئی یعنی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ اس کی یہ چند ایک مثالیں ہیں کہ جیسے سوق کہتے ہیں بازار کو، بلد ملک ہے، سبیل راستہ ہے، اسبا انگلی کو کہتے ہیں، عقاب تو عقابی ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، لسان زبان کو کہتے ہیں، روح سکین چھری کو کہتے ہیں، قمیص جس کو ہم قمیض کہتے ہیں یہ وہی قمیص ہے، شرٹ یعنی، طریق راستے کو کہتے ہیں، فرسن راستہ ہے، ملہن نمک ہے، مسکن خوشبو کو کہتے ہیں، اور الف کہتے ہیں ہزار کو۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ الف اور الف یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لکھنے میں دونوں میں تینوں حروف وہی ہیں، الف لام اور فا، لیکن اس کا مطلب ہزار ہے اور اس کا مطلب یہ حرف ہے، پہلا حروف تہجی میں سے پہلا حرف اردو کا بھی الف ہے اور عربی میں بھی ہم الف کہتے ہیں۔ تو لام کے نیچے اگر زیر ہو تو یہ الف ہے، اور اگر لام اگر ساکن ہو تو وہ الف، اس کا مطلب ہزار۔
اچھا جی، آگے کیا ہے کہ جی یہ تو کچھ کلمات ہیں جو ہماری جسٹ ویکیبلری کے لیے ہیں. یہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے. کچھ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں ابھی تک کی ڈسکشن میں, کچھ اس میں ممکن ہے نئے بھی ہوں, تو یہ جسٹ آپ کی ویکیبلری کے لیے ہیں, اس کا لیسن سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم آ گئے ہیں جی اس سٹیج پہ جس پہ آپ کو کام کرنا ہے. یہ جسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے, لیکن کرنا آپ نے, یہ ہوم ورک ہے آپ کا, یہ اس کی ایکسرسائز ہے. آج کے لیسن میں ہم نے جو مؤنث کو اور مذکر کو الگ الگ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے, یعنی بیسیکلی ہم نے 3 طریقے سیکھے. ایک حقیقی مؤنث ہے, ایک لفظی مؤنث ہے, اور تیسرا کیا ہے, سمائی مؤنث. تو ان تینوں کیٹیگریز پہ پرکھ کے ہم نے چیک کرنا ہے کہ کوئی اسم مؤنث ہے یا مذکر ہے. تو جب ہم پہچان کر لیں گے کہ یہ اسم مؤنث ہے یا مذکر ہے تو ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اس کو ہم جملے میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. اب آپ نے, یہ بہت آسان ہوگی اگر آپ نے لیسن کو سمجھ لیا ہے تو ایکسرسائز کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بہت آسان سے کوسچن بنائے گئے ہیں, لیکن تھوڑی سی لمبی ایکسرسائز ہے. آپ اس کو پورے کو کریں گے تو آپ کے لیے بڑی فائدے مند ہے. پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ یہ کچھ اسما دیے گئے ہیں, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں لکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. جیسے شمس کو ہم نے ابھی دیکھا نا کہ یہ مؤنث ہے عربی میں, تو آپ نے یہاں لکھ دیا مؤنث. اس کے بعد وضاحت کیا ہے کہ یہ حقیقی ہے یا لفظی ہے یا سمائی ہے, تو یہ کیا ہے, سمائی ہے. تو یہاں آپ نے ٹک کر دیا کہ جی شمس جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے. اسی طرح قمرن, رجلن, انفن, یہ سب کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کرنا ہے, اور یہ پہچان آپ کی ہو جائے گی تو آپ کو یہ آگے جملے بنانے میں فائدہ ہوگا. اگلے پیج پہ بھی اس کی مزید وہی چیز ہے, آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے پہلے کالم میں. اس کے بعد یہ حقیقی ہے یا لفظی ہے یا سمائی ہے, وہ جو بھی ہے اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے. اور یہ ساری چیزیں لیسن کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں, نوٹس میں بھی لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے کہ یہ کچھ ہیں مذکر اور اس کا آپ نے مؤنث بنانا ہے. یہ بھی ہمارے لیسن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. جو ہی آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اب ان کا کیا ہے اور صالح ان کا کیا ہے اور جدید ان کا کیا ہے. یہ بڑی آسانی سے آپ کر پائیں گے. یہ آپ کی ایکسرسائز کا ہی اگلا حصہ ہے. اسی طرح آگے بھی کچھ چیزیں ہیں, یہ بھی آپ نے, یہ مذکر دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کا یہاں پہ مؤنث لکھنا ہے اس کالم میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیچے ہے کہ کچھ کوشچن ہے, یہ آپ نے آنسر اپنے مختصر لکھنا ہے, کو بہت لمبا چوڑا نہیں لکھنا. جنس سے کیا مراد ہے, اب سمپل سی بات ہے نا کہ جنس سے مراد کسی اسم کا پتہ کرنا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, بس اتنی سی بات ہے. اس کو آپ جس بھی طریقے سے جو بھی الفاظ استعمال کر کے لکھتے ہیں. دوسرا سوال کیا ہے, مؤنث کی کتنی اقسام ہے, ہر قسم کے لیے ایک ایک مثال دیں. ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل اسماء مؤنث کا کون سی قسم سے تعلق ہے, یعنی یہ آپ نے وہی, یہ جو 3 ہے نا یہی اس کا جواب ہے اس سوال کا. اور اب آگے جو دیا گیا ہے اس کے بعد وہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تیسرا سوال کیا ہے کہ یہ حقیقی ہے یا لفظی ہے یا سمائی ہے. یہ آپ نے اس والے حصے میں یہ لکھنا ہے. اب اپنی نوٹ بک پہ یا کاغذ جو بھی آپ یوز کریں گے اس کے آگے آپ خود کالم بنا لیں کہ فرض کیا پہلے لکھ دیں اسم, اس کے بعد لکھ دیں مؤنث یعنی حقیقی ہے یا لفظی ہے یا سمائی ہے. یہ آپ 4 کالم بنا لیں گے. پہلے کالم کے نیچے ان میں سے سب کو باری باری لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جی امن مثلا اگر ہم لے لیں تو یہاں ہم لکھ دیں گے امن. اس کے بعد یہ حقیقی ہے تو یہاں ٹک کر دیں گے. بس یہ پہلے والا کا آپ کا جواب ہو گیا. اسی طرح پھر بقراتن آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح حقیقی کے نیچے آ جائے گی. تو اسی طرح کرتے کرتے آپ نے یہ سوال حل کر لینا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے جی مندرجہ ذیل اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو علیحدہ علیحدہ کریں. یہ بہت ہی آسان ہے. آپ بس 2 کالم بنا لیں, اسی طرح ایسے بنا لیں 2 کالم, ایک پہ لکھ دیں مذکر اور ایک پہ لکھ دیں مؤنث. اور اس کے بعد ان میں سے دیکھتے جائیں, ان میں سے جو اسم جہاں جہاں آتا ہے اس کے نیچے لکھتے جائیں. مذکر کے نیچے سارے مذکر لکھ دیں اور مؤنث کے نیچے اس میں سے جتنے مؤنث ہیں وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. اس میں صرف ٹائم لگنا ہے آپ کا, مشکل اس میں انشاءاللہ نہیں ہوگی, اور یہ ٹائم آپ نے لگانا ہے. آج جن کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے جہاں پہ جیسے پاکستان میں, تو ان کے لیے تو شاید ممکن نہیں ہوگا. تو آپ لوگ کل اس پہ کام شروع کر دیں, کوشش کریں کل ہی ختم کر دیں. لیکن اپنا ٹارگٹ یہ رکھیں کہ اگلی کلاس سے پہلے یعنی اگر اگلی کلاس اب ہماری بدھ کو ہے تو آپ کوشش کریں منگل تک یہ کام مجھے کر کے بھیج دیں. لیکن
मैक्सिमम अगर बहुत कोई मजबूरी होगी आप नहीं कर सके तो फिर जिस दिन क्लास है उस दिन जोर से पहले जरूर भेज दें ताकि मैं आपको कुछ फीडबैक उस पर दे सकूं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जी ये अब कुरान पाक से हैं कुछ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं ना कि हमारा असल फोकस कुरान सीखना है, तो अब ये कुरान पाक से कुछ आयात के टुकड़े लिए गए और इनके अंदर कुछ अल्फाज जो ऐसे हैं जो मुअन्नस हैं उनको अंडरलाइन किया गया। जैसे पहली लाइन देखें ना, तो ये है फी हा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये है फी हा ऐनुन जारिया। अब ये जो जारिया है ना ये अंडरलाइन किया गया, तो ये आपने देखना है कि ये अस्मा जो मुअन्नस अस्मा तो हैं, ये हैं मुअन्नस, इसमें कोई यानी मुज़क्कर नहीं है, जितने भी ये किए गए हैं ना अंडरलाइन ये सारे मुअन्नस हैं। ये देखिए मुअन्नस अस्मा, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सी किस्म है तीनों में से, जो हकीकी है या ये समाई है। ठीक है, बस आपने दो ही इसमें पॉइंट आउट करना है। जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, हकीकी है या समाई है, और अगर समाई है तो कौन सी समाई है। समाई में भी हमने मजीद देखी है ना किसमें, तो ये आप अगर करेंगे तो एक ये तो वैसे ही सीधा सीधा सवाब का काम है। इतनी ये जितनी अल्फाज आप पढ़ेंगे हर हरफ पे वैसे ही 10-10 नेकियां भी मिलती जाएंगी, क्योंकि ये कुरान के अल्फाज हैं। तो साथ साथ सवाब भी मिलता जाएगा और आपका होमवर्क भी होता जाएगा। तो ये इस पूरे पेज पे ये सारी यही कुरान में से अल्फाज जो लिए गए ना, ये आपने पॉइंट आउट करना है कि ये कौन सी किस्म है मुअन्नस की दोनों में से। और बस ये आखिर में फिर वही कुछ अल्फाज हैं जो आपकी वोकैबुलरी के लिए हैं, ये इसका कोई तल्लुक बराह रास्त हमारे लेसन से नहीं है। इसके साथ ही मैंने पूरा जो लेसन है वो कवर कर लिया है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।